السلام علیکم دوستو، یہ آپ تمام اپنی پیاری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو آج قرآن کی حالت ہو چکی ہے۔ یہ تمام خزانہ سکول سے آیا ہے۔ یہ دیکھیں، آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہماری اولاد بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ آج ادب ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو علم تو سکھا رہے ہیں لیکن ادب نہیں۔ ہمیں ادب سکھانا چاہیے، ہمارا دین اسلام اس کی بنیاد ادب ہے۔ آج ہماری اولاد ادب سے خالی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں بھی اسکول کالج ہیں ان کے اندر ادب کے درس ہونے چاہیے۔ ہر ہفتے میں زیادہ نہیں، کم سے کم 1 گھنٹے کا ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں درس ہو، ادب کے متعلق بتایا جائے ادب کیا چیز ہے۔ آج ہم لوگ ادب سے خالی ہیں، تبھی قرآن کی حالت ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھایا لیکن ادب کی توقع رکھ رہے ہیں۔ آج ہر شہر میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے لیکن قرآن کے لیے قرآن محل نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے لیکن قرآن کے لیے قرآن محل نہیں ہے۔ تمام علماء کرام، تاجر حضرات کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسلام آباد کے اندر ایک عالیشان خوبصورت قرآن محل ہونا چاہیے جہاں پر شہید قرآن پاک محفوظ کیا جائے، جہاں پر بچوں کو ادب سکھایا جائے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے پڑے۔ یہ آج قرآن کی حالت ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے استغفار معاذ اللہ۔ پہلے ادب تھا، علم بہت کم لیکن ادب بہت زیادہ۔ آج ہر گلی میں اسکول ہے لیکن ادب کہاں ہے؟ ہر گلی میں کالج ہے، ادب کہاں ہے؟ ہر روڈ کے اوپر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے لیکن ادب کہاں ہے؟ آج ہم لوگ ادب سے خالی ہو چکے ہیں، ہماری نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود۔ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے اوپر، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ادب سے خالی ہیں۔ آج ہمارا ملک نام کا اسلامی ملک ہے لیکن اس کے اندر نظام انہی کا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت جب ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، تب ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج اب جہاں بھی شرم و بے حیائی ہے، کس وجہ سے ادب ختم ہو چکا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ادب تھا تبھی شرم و حیا تھی، اب ہر چیز سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بازاروں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام اخباروں کے ذریعے پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، استغفار معاذ اللہ۔ آج ہم لوگ محفلوں کے لیے اشتہار تیار کرواتے، لگا کے چلے جاتے، بعد میں حال کیا ہوتا ہے؟ وہی کچرے کے ڈھیروں میں ہمیں ملتے ہیں، استغفار معاذ اللہ۔ تو مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اس بے ادبی سے توبہ کریں اور اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، ادب سکھائیں، ادب سکھائیں۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ تمام لفظ ادا کر رہا ہوں۔ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ آج قرآن کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں کسی چیز کی کبھی ایسی حالت ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے گھروں میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے، ٹی وی کے لیے ٹی وی لون بنا ہوا ہے جناب، ہر چیز کے لیے جگہ ہے لیکن قرآن کس حال میں آج؟ خدا کے لیے اس پر غور و فکر کرو، اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، ادب سکھائیں۔ اپنی دکانوں کے اندر مقدس سورہ کے لیے جگہ بنائیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے لیے جگہ بنائیں۔ جتنے بھی تاجر حضرات ان کو چاہیے اپنے مارکیٹوں میں مقدس سورہ کے حوالے سے کام کرے، جتنے بھی علماء کرام چاہیے، علماء کرام ان کو چاہیے ہر جمعے میں مقدس سورہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس ناموں کی قرآن پاک کی بے ادبی آج ہو رہی ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہر جگہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ خود۔ ہم نے ادب چھوڑ دیا ہے۔ ابھی وقت مسلمانوں، ادب کی طرف آ جاؤ، ادب کی طرف آ جاؤ، ادب کی طرف آ جاؤ۔ ہماری نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے، ابھی وقت ہے، ادب کی طرف آ جاؤ۔ قرآن کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو، اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس ناموں کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس قرآن پاک، اپنے پاک اور مقدس ناموں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نیک کام میں جو بھی جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے جنہوں نے بھی ہمارا جانی مالی تعاون فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔